السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں سرمد بھائی یوٹیوب چینل۔ آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی کے بغیر انسان ترقی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بنی نوع انسان نے بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹیں، لیکن جہاں پر اس ٹیکنالوجی سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو رہی ہیں، وہیں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پرسنل انفارمیشن کو اپنی مٹھی میں کر لیتے ہیں، جن لوگوں کو سادہ لفظوں میں ہم ہیکرز کہتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں سبھی ہیکرز برے ہی ہوں، کچھ ہیکرز ایسے بھی ہیں جو ہر ٹائم لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں لگے رہتے ہیں۔ ہیکرز بننا کوئی بری بات نہیں بلکہ بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط یہ کہ اس سے عام لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے 7 سب سے بڑے ہیکرز کی۔ سبسکرائب کریں سرمد بھائی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ایجوکیشنل اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ نمبر 7، ایکل، جس کا ریئل نام اوون تھار واکر ہے۔ اس کا تعلق نیوزی لینڈ سے ہے۔ اس نے محض 18 سال کی عمر میں ہیکروں کا بہت بڑا گروپ قائم کر دیا تھا اور اس گروپ نے بعد میں $26 ملین کا نقصان کیا۔ اوون نے ایک AK بوٹ نام کا وائرس بنایا تھا۔ AK بوٹ وائرس اتنا پاورفل تھا کہ کوئی اچھے سے اچھا اینٹی وائرس بھی اسے نہ پکڑ سکا۔ اس وائرس نے بہت ہی جلد 13 لاکھ کمپیوٹرز کو ڈیمیج کر دیا۔ ایکل کے سائبر اٹیک کی وجہ سے اس خطرناک وائرس نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا کا مکمل کمپیوٹر سسٹم کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ وائرس اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ یہ کسی بھی سسٹم کا پاس ورڈ اور باقی تمام انفارمیشن کو ہیک کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کریڈٹ کارڈ کو بھی ہیک کرنے کی پاور رکھتا تھا، لیکن بعد میں اسے FBI نے ڈھونڈ نکالا، پر اس کی قسمت اچھی تھی کہ عدالت نے یہ کہہ کر اسے معاف کر دیا کہ یہ ابھی ناسمجھ بچہ ہے اور اس کا فیوچر خراب کرنے کی بجائے اس کی مدد سے ہمیں اپنے ملک کا فیوچر برائٹ کرنا چاہیے۔ اس ٹائم اوون 31 سال کا ہے اور سائبر سیکیورٹی میں یہ اپنے ملک نیوزی لینڈ کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آسٹریلین ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ٹیلسٹرا کلیئر میں سیکیورٹی کنسلٹنٹ کی جاب بھی کر رہے ہیں۔ نمبر 6، میتھیو بیمن اینڈ رچرڈ پرائس۔ ان دونوں کا تعلق برطانیہ سے ہے اور اگر ان دونوں ہیکرز کو جلد نہ پکڑا جاتا تو آج شاید دنیا میں ورلڈ وار 3 ہو چکی ہوتی یا دنیا کے نقشے پہ نارتھ کوریا نہ ہوتا۔ ان دونوں ہیکرز نے امریکہ کی ایک ایئر فورس کی بہت سی انفارمیشن کو چرایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی سالوں تک پینٹاگون پہ سائبر اٹیک بھی کیے، جس پر یہ 1996 میں کامیاب بھی ہو گئے۔ امریکن سسٹم سے انہوں نے نارتھ کوریا پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا اور ان کا نشانہ نارتھ کوریا کے نیوکلیئر اثاثے تھے، جس سے نارتھ کوریا کو تو یہی لگا کہ یہ اٹیک امریکہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی نارتھ کوریا نے صبر کا مظاہرہ کیا اور بعد میں امریکہ نے ان دونوں برٹش ہیکر کو پکڑ لیا اور ایک نیوکلیئر وار ہوتے ہوتے رہ گئی۔ نمبر 5، ایسٹرا۔ اس ہیکر کا ریئل نام کوئی بھی نہیں جانتا، سب اسے ایسٹرا کے نام سے ہی بلاتے ہیں۔ اس ہیکر کی ایج 58 سال ہے، جو کہ ایک میتھ کا ٹیچر تھا۔ ایسٹرا فرانس کی ایک فیمس فائٹر جیٹ کمپنی کی ڈیٹیلز کو 5 سال سے زیادہ عرصے تک چراتا رہا اور ان ڈیٹیلز کو فرانس کے مخالف ملکوں کی کمپنیز کو بیچتا رہا، جس سے فرانس کی فائٹر جیٹ کمپنی کو $360 ملین کا نقصان ہوا، جو کہ پاکستانی 6000 کروڑ سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ آخر کار ایسٹرا کو جنوری 2008 کو پکڑ لیا گیا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کی شناخت کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا گیا اور آج بھی لوگ اس کے اصل نام سے واقف نہیں۔ نمبر 4، حمزہ بندلج۔ حمزہ بندلج، جس کو BX1 اور اسمائلنگ ہیکرز کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جس کا تعلق الجیریا سے ہے۔ حمزہ نے 22 سال کی ہی عمر میں امریکہ اور اسرائیل کے 200 سے زائد بینکس کو ہیک کر کے ایسا کارنامہ کر دکھایا جسے نہ کسی نے پہلے کیا تھا اور نہ اس کے بعد۔ 2009 میں حمزہ نے اسپائی آئی نام کا ایک بہت ہی خطرناک وائرس ایجاد کیا اور اس وائرس کو انہوں نے مختلف ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا۔ اس وائرس کی مدد سے حمزہ لوگوں کی تمام پرسنل ڈیٹیلز کو جان پاتا تھا، خاص طور پر بینک ڈیٹیلز کو، اور یہ وائرس صرف ایک سال میں ہی 50 ملین کمپیوٹرز میں گھس گیا۔ اور اس کامیابی کے بعد حمزہ نے 2010 میں امریکہ اور اسرائیل کے رئیس اور کرپٹ لوگوں کی بینک ڈیٹیلز کو ہیک کیا اور $280 ملین نکال لیے، جو کہ پاکستانی 40 ارب روپے سے بھی زائد بنتے ہیں۔ ان پیسوں کو حمزہ نے فلسطین اور افریقہ کے غریب لوگوں میں بانٹ دیا۔ جب بعد میں ان تمام بینکوں کو اتنا زیادہ پیسہ بھر جانے پر خطرہ لگا تو انہوں نے FBI کو کیس سونپ دیا۔ ساری جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس سارے کام کے پیچھے الجیریا کا ایک باشندہ حمزہ بندلج ہے اور افسوس جنوری 2013 میں حمزہ کو تھائی لینڈ میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن حمزہ کو اپنی اس گرفتاری پر ذرا سا بھی دکھ نہ تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی فیملی کو گڈ بائے بولا اور پولیس کے ساتھ چل دیے، جس کے بعد ان کا نام اسمائلنگ ہیکر پڑا۔ نمبر 3، انونیمس۔ انونیمس انٹرنیٹ کی دنیا کا ایک ایسا گروپ ہے جس سے کسی بھی ملک کی حکومت ٹکر لینا نہیں چاہتی۔ اس گروپ نے چائنا جیسے پاورفل ملک کو بھی نہیں بخشا۔ اس گروپ میں کئی لوگ موجود ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ انونیمس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایسا انسان جس کی کوئی شناخت نہ ہو۔ انونیمس نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کسی عام انسان کو نقصان پہنچا ہو۔ ان کی بس ایک ہی مانگ ہے، دنیا کے سبھی لوگوں کو انونیمس
بنانا اور انٹرنیٹ کی دنیا میں سبھی لوگوں کو برابری کا حق دلانا، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی برا نہ ہو، نہ ہی کوئی انسان دوسروں کو ہیک کر کے ان پہ اپنی نظر رکھے۔ اینونیمس صرف ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہے جن کے ساتھ ہیکرز برا کر رہے ہوں، اور ایسے برے ہیکرز کو اینونیمس سبق سکھاتا ہے۔ اینونیمس نے کچھ اختلافات کی بنا پر FBI کے اکاؤنٹس کو بھی ہیک کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے چائنا سرکار کی بھی ویب سائٹ کو ہیک کر کے وہاں کی سبھی انفارمیشن کو چرا لیا تھا، اور چائنا آج تک ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ یہی وجہ ہے دنیا کے سبھی ملک ان کے ساتھ ٹکر لینا پسند نہیں کرتے۔ نمبر 2، ایلبرٹ گونزالیز۔ ایلبرٹ گونزالیز کو امریکہ والے ہیکرز کا بادشاہ اور کمپیوٹر کا سب سے بڑا مجرم بھی کہتے ہیں۔ اس نے 2005 سے 2007 کے درمیان میں شیڈو کریو نام کی ایک ویب سائٹ بنائی جس پہ اس نے ہیکرز کا ایک بہت بڑا جال بچھایا۔ اس نے SQL اسٹرکچر کوئری لینگویج کے ذریعے امریکہ کے 15 کروڑ لوگوں کی بینک ڈیٹیلز کو چرا لیا تھا۔ اس کے گروپ میں اور بھی بہت سے لوگ شامل تھے۔ انہوں نے 15 لاکھ نقلی پاسپورٹ، ID کارڈ، لینڈ پیپر، انشورنس کارڈ کو چرا کر بیچا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 170 ملین کریڈٹ کارڈ کو بھی ہیک کیا۔ ان سب سے ایلبرٹ گونزالیز نے کروڑوں ڈالرز کمائے۔ کہا جاتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا تھا کہ ایک دفعہ اس نے اپنی سالگرہ پر 1 لاکھ ڈالرز کو خوشی مناتے ہوئے اڑا دیا تھا، لیکن بعد میں اسے امریکن ایجنسیز نے ایک ہوٹل پہ پکڑ لیا جہاں پر یہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ خوشی سے کچھ دن گزارنے آیا تھا، جس کے بعد 25 مارچ 2010 کو امریکہ کی عدالت نے اسے 20 سال قید کی سزا سنائی۔ نمبر 1، گیری مکنان۔ گیری مکنان جس کا دوسرا نام سولو ہے، گیری کا تعلق برطانیہ سے ہے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا ملٹری کمپیوٹر ہیکر مانا جاتا ہے۔ گیری وہ لڑکا تھا جس نے ناسا کے سارے سسٹم کو ہیک کر کے ناسا کی چھپائی ہوئی ساری جانکاری حاصل کر لی تھی۔ 2001 سے 2002 کے تھوڑے سے عرصے میں گیری نے امریکن ملٹری اور ناسا کے 97 کمپیوٹرز کو ہیک کر کے بہت سی انفارمیشن کو چرایا، اور چرانے کے بعد اس نے ان کمپیوٹرز میں جو معلومات محفوظ تھی اسے بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا، جس کو ناسا نے سالوں کی محنت کرنے کے بعد اکٹھا کیا تھا۔ گیری کا یہ سب کرنے کے بعد امریکہ حکومت کی نیندیں حرام ہو گئی اور امریکہ نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، جس کے بدلے گیری نے امریکہ کے مزید 2000 سیکیورٹی کمپیوٹرز کو ہیک کر کے 24 گھنٹوں کے لیے بند کر دیا اور ان پہ اپنا نوٹس بھیجا جس پہ یہ لکھا تھا کہ آپ کے حفاظتی اقدامات بکواس ہیں، اور اس کے ساتھ ہی نیچے لکھا تھا I am solo۔ گیری کا یہ سب کرنے سے امریکہ کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان پہنچا، اور بعد میں جب گیری پکڑا گیا تو تفتیش میں اس نے بتایا کہ میں نے یہ سب کچھ صرف اسپیس اور ایلینز کے بارے میں جاننے کے لیے کیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گیری کو ناسا کے چھپائے سبھی راز معلوم ہو گئے تھے کہ وہاں پہ کیا کیا چل رہا تھا، جو دنیا بھر کے لوگ جاننے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھے، لیکن ناسا نے گیری کو جلد ہی گرفتار کر لیا، جس سے راز ہی رہے اور ناسا بربادی کے دہانے سے بچ نکلا۔ لیکن آج بھی گیری کو سیکیورٹی ہیکرز کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ ہیں دنیا کے اب تک کے سب سے بڑے ہیکرز۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی آپ سبھی ویڈیوز دیکھ سکیں۔